اچھا، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جو کہ اپ ورک پہ ایجنسی بنانا چاہتے ہیں یا ایجنسی سٹارٹ کر چکے ہیں آلریڈی. تو کیونکہ میرے ساتھ آلریڈی اپ ورک ایجنسی پہ یہ ایسا ایک بیڈ ایکسپیرینس ہو چکا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. یہ سٹوری میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں آلریڈی اپ ورک پہ 2 سال سے کام کر رہا ہوں. اپ ورک پہ ایک ٹاپ ریٹڈ سیلر ہوں اور ایک اپ ورک ایجنسی اسٹیبلش کر چکا ہوں، اور دوسری جو میں نے اسٹیبلش کی ہے جس میں میرے ساتھ ایک بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے وہ میں آج شیئر کروں گا. اچھا، ہوا کچھ یوں کہ میں نے 3 بندے اپنے ساتھ ملائے جس میں سے 2 آلریڈی میرے فرینڈ تھے، اور جو تیسرا بندہ تھا جو ہم ٹیکنیکل بندہ تھا وہ ہمارے ساتھ ایک میٹ اپ تھا، کمیونٹی میٹ اپ تھا، تو اس میں میرے ساتھ اٹیچ ہوا تو ہم نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا. اچھا، جو ہمارا کنٹریکٹ سائن ہوا اس میں نے یہ بتایا کہ دسمبر تک، یعنی کہ ہم نے اگست میں ایجنسی سٹارٹ کی تھی، تو میں نے کہا دسمبر تک جتنی بھی ارننگ ہوگی وہ ارننگ کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گی، یعنی کہ وہ ایجنسی آن کرے گی اس کو ایز اے کیپیٹل. اور دوسرا پوائنٹ امپورٹنٹ جو تھا وہ میں نے کہا تھا کہ ہم چاروں پارٹنر ہیں تو ہم 25% ایچ آن کریں گے. اس میں یہ تھا کہ ہم جو 3 بندے تھے، جو میرے 2 دوست تھے اور ایک میں، ہم 3 بڈرز سے، اور چوتھا بندہ ٹیکنیکل کام کرتا تھا. ٹھیک ہے، ہم 3 بڈنگ سے پروجیکٹ لے کے آتے، چوتھے بندے نے کام ڈیلیور کرنا ہوتا تھا. 1 مہینے تک کام صحیح سے چلا. اچھا، یہاں سب سے بڑی ایک مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے جو میں ویڈیو کے لاسٹ پہ شیئر کروں گا، اور اس ایک مسٹیک کی وجہ سے مجھے انڈر ڈاؤ جانا پڑا. اب 1 سے 1.5 مہینے کے بعد یہ ہوا کہ جو ٹیکنیکل بندہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوا تھا اس نے کہا کہ میں پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں تو مجھے 70% ملنا چاہیے، 25% ایچ والا مجھے ایکسیپٹ نہیں ہے. اچھا، یہ جو بات اس نے کی اس نے مجھے میرے ساتھ پرسنل میٹنگ کی، اس میں شیئر کی. تو پھر میں نے اس سے 2 دن کا ٹائم لیا اور 2 دن بعد میں نے میٹنگ ارینج کی جس میں میں جو میرے ساتھ دوسرے 2 پارٹنر تھے ان کو بھی میں نے بلایا، اور جو ٹیکنیکل بندہ تھا اس کو بھی میں نے بلایا. تو ہم چاروں پارٹنر خود بیٹھے، ہم نے سب نے بات کی، اور میں نے جو بات بتائی کہ 25% ایچ والی جو بات کی تھی وہ میں نے سب کے سامنے کی تھی، اس لیے میں کسی کی کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کروں گا. 25% ایچ ہی رہے گا، اور جو دسمبر تک سیلریز والا آپشن ہم نے کہا تھا کہ دسمبر تک کوئی بھی بندہ یہاں سے اماؤنٹ نہیں نکلوا سکتا تو وہ کوئی بھی نہیں کرے گا. اچھا، اب اس میٹنگ کے بعد اس نے اپنا موڈ چینج کر لیا، یعنی کہ نہ وہ رپلائی کرتا تھا، نہ وہ ہمارے ساتھ کوئی زیادہ کمیونیکیشن کرتا تھا، جس کی وجہ سے کمیونیکیشن گیپ آ گیا کلائنٹس میں اور ہمارے درمیان. تو ہمارے کلائنٹس ضائع ہونا سٹارٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ایشو ہو رہا تھا اپنی پروفائل جاب سکسیس اسکور پہ، اور کیونکہ میرے پاس ٹاپ ریٹڈ بیج بھی تھا، اور جاب سکسیس اسکور جو 90% سے نیچے آتا ہے تو اپنا جو بیج ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے. تو اس لیے مجھے زیادہ ایشو تھا، اور میرا کنسرن بھی یہی تھا کہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ ضائع نہ ہوں. تو میں نے ایک بار پھر سے میٹنگ ارینج کی اور میں نے ساری چیزیں کرسٹل کلیئر کرنا چاہی. تو اس نے کہا کہ میں جو بھی چیز ہے ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ اپنا ٹائم لے لیں، آپ 1 ہفتے کا ٹائم لے لیں، آپ ڈسکس کر لیں. اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے، اپنے بڑوں سے ڈسکس کرنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ 1 ہفتے کا ٹائم لے لیں. اب اس نے 1 ہفتے کا ٹائم لینے کے بعد جب 1 ہفتے بعد میٹنگ ہوئی تو اس میں اس نے کہا کہ یہ 70-30% آپ کریں، یعنی کہ 30% جو ہوگا وہ بڈر کا ہوگا اور 70% جو ٹیکنیکل کام کرے گا، یعنی کہ میں کام کروں گا تو 70% میرا ہوگا. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جو ایجنسی ہوگی اس کی اونرشپ بھی میرے پاس ہوگی. اچھا، وہ میں ویڈیو کے درمیان میں نے ایک بات بولی تھی کہ میرے سے ایک مسٹیک ہوئی. وہ مسٹیک یہ ہوئی کہ میں نے ایجنسی اونرشپ اس کی پروفائل پہ لگائی تھی، یعنی کہ جو ایجنسی کریٹ ہوئی تھی پر کی وہ اس کی پروفائل سے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اونرشپ میرے پاس نہیں تھی اور جس کی وجہ سے مجھے انڈر ڈاؤ جانا پڑا. تو یہ ایک سب سے بڑی مسٹیک میری تھی. کرسٹل کلیئر تو میں تھا، ساری چیزیں کمٹمنٹ بھی میرے پاس تھی، یعنی کہ ہر چیز میں نے صحیح کی ہوئی تھی، لیکن میں نے ٹرسٹ کر کے جو ایک اونرشپ ہوتی ہے، جو بزنس کنٹرول ہوتا ہے، وہ میں نے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا، جس کی وجہ سے مجھے انڈر ڈاؤ جانا پڑا. اچھا، جب اس نے میٹنگ کی تو اس نے ایک اور بات کی کہ میں نے جو چیزیں ڈسکس کی تھی اس وقت میں اس اسٹیج میں نہیں تھا یا اسٹیٹ میں نہیں تھا کہ میں کوئی ڈیسیجن لیتا. تو میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر آپ اس اسٹیج میں نہیں تھے تو آپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیوں کی. اس نے کہا اس وقت مجھے سمجھ نہیں لگی، میں نے بڑوں سے فیصلے کرنے تھے. میں نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی بھی جب بڑے بزنس کیے جاتے ہیں تو آپ کیا مطلب آپ ہمارے ساتھ کہیں ایک اسٹیج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں
اور اس دن آپ کہتے کہ میں نے بڑوں سے ڈسکس کرنا تھا، یہ تو میں نے اپنے بڑوں سے ڈسکس ہی نہیں کیا تھا. تو یہ ایک میچور چیز نہیں ہوتی. بہرحال جو بھی ہوا وہ اس کا ایک پرسنل تھاٹس تھے، اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب اس نے یہ چیزیں ریجیکٹ کی تو میں نے کہا اب ہمارا آپ کے ساتھ چلنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا، کیونکہ باقی 2 دوست بھی میری وجہ سے آئے تھے. تو یہ چیز اگر میں کوئی مسٹیک کرتا ہوں تو یہ کل کو میرے سے آنسر لیں گے، کیونکہ ان کو بھی میں لے کے آیا ہوں اور ان کا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو اب فائنل ڈیسیجن یہ ہے کہ یہ جو کلائنٹس ہیں یہ میری وجہ سے ہیں، تو اب اس کا آپ کو یہ پے کرنا پڑے گا کہ نیکسٹ 6 منتھ تک آپ کو 50% دونوں کلائنٹس کا، یہ جو بھی کلائنٹس بچتے ہیں ان کا 50% آپ خود رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آئندہ کوئی بھی کام نہیں کروں گا، اور جو میری ٹیم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. اور اس طرح کر کے میں نے اپنی جو ایجنسی تھی اس سے، یعنی اس کی ایجنسی سے میں خود کو الگ کر لیا، اور جو میرے ساتھ دوست تھے انہوں نے بھی خود کو الگ کر لیا، اور وہ اب ایک الگ ایجنسی میں کام کرتا ہے. اب اس میں ایک پازیٹیو آؤٹ کم ہے، پازیٹیو پوائنٹ جو میرا تھا، اور ایک نیگیٹو پوائنٹ. نیگیٹو پوائنٹ میں نے آلریڈی شیئر کر دیا ہے کہ میں انڈر ڈاج ہوا، وہ اس وجہ سے کہ میں نے بزنس کنٹرول دے دیا. اور پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے کنٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا، کنٹریکٹ کیا تھا جس کی وجہ سے اسے مجھے 50% دونوں کلائنٹس کا دینا پڑا، کیونکہ کنٹرول تو اس کے پاس تھا، ہر چیز اس کے پاس تھی، لیکن پھر بھی اس سے مجھے 50% دونوں کلائنٹس کا اگلے 6 مہینوں تک دینا پڑے گا، کیونکہ میں نے کنٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا. تو جب بھی بزنس کریں، جب بھی کوئی بات کریں تو اس کا کنٹریکٹ لازمی سائن کریں. اور دوسرا، بزنس کنٹرول جو بندہ آنر ہو یا جو ڈیسیجن میکر ہو، بزنس کنٹرول اس کے پاس ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک بندے کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ 2 آؤٹ کم ہیں میرے اپورک ایجنسی سے ریلیٹڈ. تو آئندہ بھی جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوئی ہے فری لانسنگ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.